کچھ لوگوں نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کی گفتگو آج اسی موضوع پر ہوگی۔ قرآن کریم 3 پارہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 274 اللہ کریم جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہیں سبحان اللہ۔ ہم سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، علو مرتبت بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی سنتے رہیں گے۔ سرکار مولا علی سے محبت ہے، آخری سانس تک محبت کرتے رہیں گے۔ حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں پیار ہے، الفت ہے۔ خدا کرے مولا علی شیر خدا کی الفت و محبت لے کر کے اس دنیا سے کوچ کر جائیں، لیکن آج میں سرکار مولا علی کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک پیغام۔ خدا کرے وہ پیغام ہم یہاں سے لے کر کے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی دیں، اور آخری سانس تک اس پیغام پہ عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ پہلے قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا مفہوم سن لیجیے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کب خرچ کرتے ہیں؟ رات کو اور دن کو، چھپے اور ظاہر، 4 وقت کا ذکر ہے، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات کو، دن کو، چھپ کر کے، چھپا کر کے اور ظاہر کر کے۔ وہ جو اپنا مال خدا کی راہ میں اس شان سے خرچ کرتے ہیں انہیں کیا ملے گا؟ تو اللہ خود ہی فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اس کا انعام، ان کا انعام اپنے رب کے پاس ہے، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ انہیں کچھ غم۔ یعنی اللہ کا وہ بندہ جو رب کی رضا کے خاطر اپنے حلال مالوں میں سے کچھ مال، کبھی دن کو بھی، کبھی رات کو بھی، کبھی چھپا کر، کبھی ظاہر کر کے خرچ کر دے، اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ ان کے ان مال کے خرچ کو برباد نہ جانے دے گا، بلکہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے اپنے پاس انعام عظیم رکھا ہوا ہے۔ جب وہ بندے انتقال کر کے رب کے بارگاہ میں جائیں گے نا، تو اللہ انہیں انعام عظیم عطا فرمائے گا، اور وہ کس شان کی زندگی گزاریں گے دنیا آخرت میں۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کسی چیز کا اندیشہ نہیں، خوف نہیں ہے، اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے، وہ بے خوف اور بے غم ہو کر کے دنیا اور آخرت میں زندگی گزاریں گے۔ یہاں تو گزار لیں گے، لیکن آخرت میں خدا انہیں ہمیشہ کی دائمی زندگی عطا فرمائے گا۔ علماء بیان فرماتے، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ آیت مقدسہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جناب سرکار مولا علی کے پاس کسی موقع پر 4 درہم تھے، تو سرکار مولا علی نے ان 4 درہموں میں سے 1 درہم کو رات کو خرچ کر دیا، خدا کی راہ میں کسی کو دے دیا، 1 درہم راہ خدا میں دن کو خرچ کیا،
ایک درہم چھپا کر کے خدا کے راہ میں خرچ کیا اور ایک درہم اعلانیہ خدا کے راہ میں خرچ کیا۔ سرکار مولا علی نے اپنی زندگی میں 4 درہم اس شان سے خرچے کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے سرکار مولا علی کی شان قرآن کریم میں بیان فرما دی کہ مولا علی کی یہ شان ہے، یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ ویسے قرآن کریم کی اور بھی کئی ساری آیتیں سرکار مولا علی کی شان بیان فرما رہی ہے، لیکن آئیے احادیث کریمہ کو سنیے۔ ایک مشہور روایت حدیث پاک کی عمر آپ نے بارہا سنی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم والی بابا، اور ایک روایت اور ہے کہ انا مدینۃ الحکمت یا دار الحکمت والی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہم اور آپ کیا، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم تادم حیات کا محق بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں، سرکار مولا علی کی محبت میں نیاز لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حضور مولا علی کی محبت میں اور بھی لوگ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن صرف لنگر کے اہتمام کر لینے سے سرکار مولا علی کی سچی محبت نہیں مل سکتی جب تک پیغام مولا علی پر عمل نہ کر لیا جائے۔ سرکار مولا علی کے پیغام دروس پر عمل نہ کر لیا جائے، سچی محبت نہیں مل سکتی، ورنہ لنگر کا اہتمام کر کے اور بھی لوگ کہتے ہیں ہم بھی علی سے محبت کرتے، اور وہ تو کہتے کہ ہم ہی علی سے محبت کرتے۔ کائنات میں انہیں رافضی کہا جاتا ہے، اور عام میں انہیں شیعہ کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑا دم بھرتے ہم ہی محبت کرتے۔ ہم سے بڑا محب علی کون ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً اہل سنت سے بڑھ کے مولا علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ سچی محبت دنیا میں مولا علی سے سنی ہی کرتے ہیں، سنی سے بڑا مولا علی کا محب نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سرکار مولا علی سے سچی محبت اہل سنت والجماعت ہی کیا کرتے ہیں۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے تعلق سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 30 سال کی تھی تو سرکار مولا علی کعبہ شریف میں پیدا ہوئی، اس لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار مولا علی نے آنکھیں کھولی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی زیارت فرمائی۔ 10 سال کی عمر سے سرکار مولا علی ہمیشہ نبی کونین کے ساتھ میں رہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ جب سرکار مولا علی کی عمر پاک 10 سال کی ہوئی نا تو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے تھے۔ 10 سال کی عمر سے ایمان لا کر کے سرکار مولا علی ہمیشہ نبی کی معیت میں رہے، سرکار دو عالم کے ساتھ میں رہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر پائی، 63 ایئرس سرکار مولا علی کی عمر رہی۔ 4 سال 8 مہینہ 9 دن خلافت کے مسند پر متمکن رہے۔ 4 سال 8 مہینہ 9 دن خلافت کے امور انجام دے کر کے 21 رمضان کو جام شہادت نوش فرما کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے اپنا بھائی بھی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار صحابہ کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا نا، ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی دونوں کو ملا دیتے، تم دونوں بھائی ہو۔ سرکار مولا علی تنہا بچے، جناب علی مشکل کشا نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا کسی کو نہیں بھائی بنائے۔ تو
تو نبی نے کہا اے علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ اللہ اللہ، مولا علی کی شان بڑی بلند و بالا ہے، عظمت بڑی شان ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء بیان فرمائے ہیں، خلافت میں جو آپ خلافت کے مسند پر متمکن ہوئی، خلافت کے امور کو انجام دی، آپ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ سرکار جناب صدیق اکبر پہلا خلیفہ، سرکار عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، سرکار عثمان غنی ذو النورین تیسرے خلیفہ، اور سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے امور آپ نے انجام دیا کوفہ سے۔ جناب صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ میں رہ کر کے اپنی خلافت کے امور انجام دیے، لیکن سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے امور مدینہ میں رہ کر کے نہیں بلکہ کوفہ میں آ کے بسے، اور یہاں سے آپ نے خلافت کے کام انجام دیے۔ آپ کے زمانے میں بلوائیوں نے، خارجیوں نے بڑا فتنہ کیا تھا، بہت فتنے پیدا کیے تھے، لیکن الحمدللہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کا دندان شکن جواب دیا تھا۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے مسند پر متمکن تھے نا، تو آپ نے کوفہ ہی سے رہ کر کے، کوفہ ہی میں رہ کر کے اسلام کی بڑی خدمتیں کی۔ دوسرے لوگوں نے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بڑا بوال مچایا تھا، بڑا فتنہ پیدا کیا تھا، لیکن سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت و دانائی سے بھی اور اپنی طاقت و توانائی سے بھی ہر فتنوں کا مکمل جواب دیا۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کا جواب دے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بڑی خدمت کی۔ مدینہ سے کوفہ اور پھر کوفہ سے دنیا کے کونے کونے تک آج اسلام کا جو ڈنکا بج رہا ہے نا، اس میں سرکار مولا علی کی بڑی خدمتیں رہی ہیں، چاہے غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ حنین ہو، جتنے معرکے اسلام کی تاریخ میں وجود میں آئے تھے، سرکار مولا علی نے اپنی زندگی میں تمام معرکوں میں شرکت کی اور کافروں کو دندان شکن جواب دے کر کے اسلام اور ایمان کی قوت بتائی ہے۔ اس لیے آپ کا ایک لقب بھی ہے شیر خدا۔ تمام صحابہ میں ایک تنہا لقب شیر خدا کا سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہوا ہے۔ حضور مولا علی مشکل کشا، فاتح خیبر، سرکار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، رتبہ بڑا ہے، آپ سے منسوب ہونے والے بھی چھوٹا نہیں بڑا ہو جاتا ہے، آپ سے نسبت رکھنے والے پھر چھوٹا نہیں بڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات سے جس نے بھی اپنے آپ کو منسوب کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھرم رکھا، اس کی عزت و مقام میں اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے بے مراد نہ رکھا۔ سرکار مولا علی کے دامن سے وابستہ ہونے والا بامراد رہا ہے، شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو، ورنہ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دامن علی سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے مگر مومن نہیں ہے، وہ دولت ایمان سے بالکل دور ہے، وہ اس کا دامن دولت ایمان سے بالکل خالی ہے، اس لیے نامراد ہے۔ لیکن جو مومن ہو کر کے، صاحب ایمان ہو کر کے مولا علی سے وابستہ ہوئی نا، اللہ نے اس کا بھی مقام بلند و بالا فرما دیا ہے۔
جناب سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ابھی ہم نے قرآن کریم میں سنا نا، خرچ کرنے کے حوالے سے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مولا علی کا ذکر آسمانی کتاب جیسے توریت و زبور و انجیل ہے، ان میں بھی سرکار مولا علی کا ذکر آ چکا ہے۔ کس طرح سے فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار مولا علی صفین ایک جگہ کا نام ہے، جا رہے تھے اپنے غلاموں کو، اپنے جانثاروں کو لے کر کے، راہ چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک کلیسا تھا، گرجا گھر تھا۔ وہاں پر آپ کے لشکر کو شدت پیاس کا غلبہ ہوا۔ لوگوں نے کہا حضور بڑی پیاس لگی ہے اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سب کے سب پیاسے ہیں، پانے کا اہتمام ہو جائے۔ تو آپ نے وہی قیام کیا، وہاں پر ٹھہرے کچھ دیر کے لیے۔ جو اس کلیسے میں گرجا گھر میں جو پادری رہتا تھا ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں برسوں سے رہتے ہو، یہاں پانی وغیرہ کا بھی اہتمام ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں سے 2 فرسخ لگ بھگ 12 کلومیٹر دوری پر تم چلے جاؤ، تم کو وہاں پانی مل جائے گا۔ روایت میں آتا سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہوئے اور چند قدم چلے۔ اس کے بعد کہا کہ زمین کا اس حصہ کھودو، اس کو کھودو، یہاں سے پتھر نکلے گا، اس پتھر کو سرکالو، یہاں سے پانی نصیب ہو جائے گا۔ سرکار مولا علی کے بات پر لوگوں نے کھودا تو پتھر نکلا۔ اب اس پتھر کو لوگوں نے ہٹانے کی بڑی کوشش کی مگر پتھر کو ہلا نہ سکے۔ جب دیکھا کہ پتھر ہل نہیں رہا تو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پہ سے اترے اور پتھر کے نیچے اپنی انگلیاں ڈالی اور ایک طاقت لگا کر کے اس پتھر کو جو کئی لوگ مل کے اٹھانا چاہتے تھے ہلا نہ پائے تھے، تنہا سرکار مولا علی پتھر کو نکال کے باہر کر دیا۔ بھئی یوں ہی تھوڑی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یوں ہی نہیں ہے۔ سرکار مولا علی کے بارے میں کہا لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں مگر علی جوان ہے، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار ہے۔ یوں ہی سرکار مولا علی کو جوان نہیں کہا گیا۔ پتھر نکال کے باہر کے پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ جتنے لوگ موجود تھے سبوں نے پیا، اپنے مشکیزوں کو بھر لی، جانوروں کو پلا لی۔ جب سب لوگ بالکل پانی پی لیے، اپنے برتن بھر لیے، جانوروں کو پلا لیے، پھر سرکار مولا علی نے پتھر کو اسی چشمے پر رکھ دیا اور مٹی سے اس حصے کو بند کر دیا گیا۔ یہ سارا کام پادری کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا۔ اس کلیسا گرجا گھر کا رہنے والا وہ سارا کام دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چشمہ بند کر دیا گیا تو پادری قریب آیا اور آ کے کہا آپ نبی ہیں؟ تو سرکار مولا علی نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں۔ کہا پھر آپ ہیں کون؟ تو کہا میں نبی کا صحابی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، میں داماد پیغمبر ہوں۔ تو پادری نے کہا ہاتھ دیجئے، مجھ کو کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ کلمہ پڑھا، آپ کے دست حق برس پر مسلمان ہو گیا۔ سرکار مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے، اتنے دن سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا، آج کلمہ کیوں پڑھا؟ اتنے دن سے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، آج کیوں قبول کیا؟ تو پادری جو اب مسلمان ہو چکا اس نے کہا کہ حضور میں نہیں، مجھ سے پیشتر بھی، مجھ سے پہلے بھی کئی سارے پادری اسی گرجا گھر میں ٹھہرے، اس امید پر کہ وقت آئے گا تو اسلام قبول کریں گے۔ کا مطلب کہ حضور ہم پہلی کتابیں جو آسمانی اتری ہیں جیسے توریت وغیرہ ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی کا یا تو اللہ کا نبی ہوگا یا اللہ کے نبی کا صحابی ہوگا، یہاں پر آئے گا، زمین کو کھودے گا، پتھر ہٹائے گا، چشمہ ظاہر ہوگا، پانی پیے گا، لشکر کو پلائے گا، وہ یا تو نبی ہوگا یا نبی کا خاص صحابی ہوگا۔ ہم سے پہلے کے لوگ انتظار کرتے رہے وہ ذات یہاں پر آئے، پتھر کو ہٹائے، ہم ان کے ان کرامت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو انتقال کر گئے، یہ میرے نصیب کا حصہ تھا کہ میں نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے آپ کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سرکار مولا علی نے کہا آنکھیں بھر گئی،
آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر کہا کہ مجھ جیسے آدمی کا بھی ذکر اللہ کے پہلی کتاب آسمانی ہے اس پر خدا نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں ہم جس مولا علی کے ترانے گاتے ہیں، جس مولا علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس مولا علی کی شان آج ہی نہیں، سرکار علی کی آلے کے پہلے سے بھی کتاب سماوی میں آپ کا ذکر موجود تھا۔ وہ سرکار مولا علی۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لنگر کر لیں، محبت صرف یہ نہیں کہ بس نیاز کر لیں۔ اصلی محبت کیا ہے میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا۔ اصلی محبت ہم سمجھے کہاں، ایک اور سن لیجئے، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ آپ کے زمانے میں ایک حبشی غلام تھا جس نے شامت نفس کی وجہ سے چوری کر لیا، اور چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا۔ آپ کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، جو الزام تھا وہ ثابت ہو گیا، اس نے اقرار بھی کر لیا کہ میں نے چوری کیا۔ تو پھر آپ نے کہا جب یہ بات ہے، جرم ثابت ہو گیا، تو اسلام کا قانون ہے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چوری کرنے پر ذرا بولیں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹ لیا گیا آپ کا، وہ حبشی غلام کا جو ہاتھ تھا ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ وہ کٹا ہاتھ لے کر کے چلنے لگے۔ مولا علی نے فیصلہ کر دیا، ان کا ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلے نا، راستے میں جناب سلمان فارسی اور ابن القوا رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے کہا کہ بھئی تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو کہا کہ سرکار امیر المومنین یعصب المسلمین سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ ابن القوا کو تعجب ہوا اور کہنے لگے بڑی تعجب کی بات ہے کہ جنہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے تو ان کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ امیر المومنین ہے، یعصب المسلمین ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب کے محبوب ہے، تو ان کی تعریف کر رہا ہے، تو ان کی تعریف کرتا جس نے تمہارا ہاتھ کاٹ لیا، ایسا دیکھا نہیں جاتا۔ تو حبشی غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے دنیا ہی میں چوری کے سزا دے کر کے مجھ کو آخرت کے سزا سے بچا لیا ہے۔ اگر آج ہاتھ نہ کاٹا جاتا ہو سکتا کل اس کی سزا بڑی سے بڑی مجھ کو ملتی۔ انہوں نے تو مجھ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے، پھر بھلا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، اس لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی بات کو سنی نا تو سرکار مولا علی کے پاس گئے، وہ جا کے پوری بات بتا دی۔ حضور آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، وہ تو آپ کا خطبہ پڑھتا ہے، وہ تو آپ کا قصیدہ پڑھتا ہے، وہ تو آپ کے آپ کی محبت میں جی رہا ہے، محبت میں ترانے گا رہا ہے۔ جب سرکار مولا علی نے سنا نا، حبشی غلام کو بلایا، کٹا ہاتھ لایا ساتھ میں، کٹا ہاتھ ساتھ میں لایا تھا۔ سرکار مولا علی نے کپڑا رکھ دیا اور کپڑا رکھ کے کچھ پڑھنے لگا۔ آپ پڑھتے جاتے تھے، اچانک آواز ہے ہاتھ کپڑا ہٹا لو، پھر دیکھو اس کا ہاتھ کیا ہے۔ سرکار مولا علی حکم دے ہاتھ ہٹاؤ۔ اس غلام کا جو ہاتھ کاٹ لیا گیا تھا، جب رومال یا کپڑا ہٹا لیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں پورا ہاتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ کٹا ہی نہیں تھا، لوگوں نے تلاش کر نشانی موجود ہو، مگر مولا علی نے ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھ دیا تھا۔ آپ کی یہ برکت تھی کہ کٹا ہاتھ جڑا بھی، اور ایسا جڑا کہ لوگ تلاش کرتے رہے مگر کٹنے کے نشان تک معلوم نہ کر سکے۔ یہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ محبت دل سے کریں نا، پھر دیکھیں یہاں تو برکت ملے گی، آخرت میں جنت کے سرٹیفکیٹ بھی مولا علی کے ہاتھوں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ایک شخص تھا، وہ تجارت کرتا تھا، دکانداری